گھر وہی مشک بار ہوتے گئے، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، شدیان دین متین، شمع و رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک ہفتے کے بعد آج پھر برطانیہ کی سرزمین سے دنیا میں بسنے والے تمام یاران طریقت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج چونکہ دربار عالیہ موڑشی میں سالانہ عرس پاک حضور غوث زماں سیدنا بابا جی محمد قاسم صادق موڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انعقاد پذیر تھا، اور آخری آج مجلس کبریٰ کا ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اختتام ہوا۔ میں عرس پاک میں حاضر نہیں ہو سکا، اور یہاں پہ مانچسٹر میں الحاج پیر جہاں زیب بادشاہ قاسمی والی موڑا شریف ولی سزا نشین کے آستانے پہ قیام پذیر ہوں۔ اس وقت جو کہ حالات پیش نظر ہیں کووڈ کے، کنٹیجس ڈیزیز آل اوور دا ورلڈ، اس کا اعتدارب اور کوئی ابھی تک کوئی حل نہیں، اور سننے میں یہی آیا ہے کہ نیکسٹ 2 days میں انگلینڈ میں پھر وہ لاک ڈاؤن کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے معافی عطا فرمائے اور اس کنٹیجیس ڈیزیز سے نجات عطا فرمائے، جو ایک فیئرنیس ہے پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں میں، اور اس سے ہمیں نجات عطا فرمائی جائے۔ آج چونکہ مختصر سے میں حاضری لگاؤں گا، قرآن عظیم کی آیہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میرا رب کیا خوبصورت قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے، اللہ has promised to those who believe and do good deeds that for them is forgiveness and huge reward۔ جو اللہ کی وحدانیت پہ کامل ایمان رکھتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، گڈ ڈیڈز، اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت عطا فرماتا ہے اور ایک بڑا انعام اسے عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ انعام ہے، میرے رب کا سلوگن ہے، جو اس مختصر سی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید پہ قائم رہتا ہے، اور اس کے ایمان کا ہر جز اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میرا ایمان آج کامل ہے تو در مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے سے، حضور کے اس پیغام کی عملی طور پر اپنانے کی برکات کے صدقے سے، تو پھر میرا رب اس پہ کتنا وہ جو عمل کرتا ہے، وہ جو حضور نے فرما دیا اس پہ زندگی کو گزارتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہیوج ریوارڈ عطا فرماتا ہے، جو اس کی سوچ سے بھی زیادہ اسے وہ برکتوں کا فیض عطا کیا جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے یہ برکتوں کا فیض میرے دوستو اس وقت حاصل ہوگا جب حضور کے در کو اپنی منزل بنا لو گے، میرے نبی کے وفادار بن جاؤ گے، ان گروپوں ان تفرقوں سے پاک ہو کر وہ ہستی جو کائنات کے ہر بسنے والوں کے لیے رحمت کا پیغام لے کے آئی ہے،
اس ہستی کے پاک کے ساتھ ہمارا تعلق جو رشتہ ہے وہ غلامی کا ہے، وہ محبت کا ہے، ان سے استوار کر لو گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے رہیں گے اور یہ فیض حاصل ہوتا رہے گا۔ تو attain the love of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, it is the basic belief and necessity of our ایمان. ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، اور اس تقاضے کو حاصل کرنے کے لیے عشاق حضور کی ہر ادا کو اپناتے ہیں، حضور کے ذکر میں مست ہو جاتے ہیں، حضور کی اداؤں کو اپنی عملی زندگی میں اپنا لیتے ہیں۔ حضور آقا مدنی تاجدار کے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا عشق اسی طرح مچلتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ زندگی کے ہر پہلو میں محبت رسول کو اولیت عطا فرماتے ہیں۔ وہ حضور کی عظمت اور حضور کی شان کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے عطا کر دیتے ہیں، اور وہی کملی والا جس نے محبت کا پیغام پھیلایا ہے، ان تفرقوں سے پاک رہ کر، ان فتنوں سے پاک رہ کر حضور کی بارگاہ کے ساتھ وفا کرو، اور جس نے وفا کی، میرا ایمان ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا کہ وہ لجپال ہم پہ کرم فرمائیں گے۔ تو اس کا ایک ہی وظیفہ ہے میرے دوستو، حضور کی try to respect the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. Pay the respect of the Prophet Islam and keep in your mind, if you want to get the nearness of Almighty Allah, اللہ کی تجلیات کو حاصل کرنا ہے، تو you have to obey the way of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and keep with great love. اسی کے حوالے سے حضور آقا مدنی تاجدار کملی والے آقا نے کیا خوبصورت آپ کی بارگاہ میں جس نے سلیوٹ کیا، اور جس زمانے میں کیا، جس وقت کیا، دل کے ساتھ کیا، وہ گمبد خضرا کا مکیں اسے پھر خالی نہیں لوٹاتا، بلکہ اس کے سینے کو اپنے نور کے جلووں سے منور فرما دیتا ہے۔ اور اسی کے حوالے سے حدیث پاک 2 یا 3 آپ کو اس مختصر وقت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا مدنی تاجدار نے اپنی نور والی زبان سے فرما دیا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک فرشتہ جو آسمانوں پہ ایک مقرر ہے اور ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ مفہوماً میں بیان کر رہا ہوں، تخت پہ بیٹھا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے سامنے صف بندی کر کے کھڑے ہیں، ادب کے ساتھ 70,000، اور اس فرشتے کی ہر سانس سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ تو ایک بار جب حضور آ کے مدنی تاجدار، میرا اور آپ کا نبی، کائنات کے بسنے والوں کے لیے سہارا نبی، کائنات میں اندھیروں کو مٹانے والا نبی، میرے نبی کی ہر ادا سراپا رحمت اور برکت، میرے نبی کی شان اعلیٰ، میرے نبی کا بولنا اعلیٰ، میرے نبی کا چلنا اعلیٰ، میرے نبی کا بیٹھنا اعلیٰ، میرے نبی کا دیکھنا اعلیٰ۔ وہ نبیوں کا سردار جب سفر معراج کرتے ہوئے جاتے ہیں تو وہ فرشتہ اس تخت پہ بیٹھا، وہ کھڑا نہیں ہوتا، اور حضور گزر جاتے ہیں، اور اس ادب کو اس نے نگلیکٹ کر دیا تھا، اس نے اس طرف توجہ نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ عذاب ڈال دیا، اس کے پروں کو سلب کر لیا، اور اس کی ساری شان و شوکت کو سلب کر دیا۔ وہ پریشان حال تھا۔ جبریل امین جاتے ہیں، گزرتے ہیں، تو وہ عرض کرتا ہے، تو جبریل پوچھتے ہیں، تو تیری تو بڑی شان تھی، تو تخت پہ بیٹھتا تھا، 70,000 فرشتے تیرے ادب کے لیے کھڑے رہتے تھے، آج تو اس حال میں کیوں ہے؟ تو اس نے کہا، ایک مجھ سے غلطی ہوئی، جب حضور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ معراج کی سیر کے لیے جا رہے تھے، میرے پاس سے گزرے تو میں ان کے ادباً کھڑا نہ ہوا، اور اس ادا کو رب نے پسند نہ کیا، اور میری ساری وہ جو طاقتیں سلب کر لی گئیں۔ آج میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر اور مجھے معافی عطا فرما دے۔ تو جبرائیل امین نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو کہا کہ ایک ہی راستہ ہے، وہ میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھ دے، اگر وہ پڑھتا ہے تو اسے انعام عطا کیا جائے گا۔ یہ اکائی ہے حضور کی کہ رب تعالیٰ نے بھی، اگر تمہیں دنیا میں بھی کامیابیاں عطا ہونی ہیں، یہ بیماری بھی دور ہوگی، یہ پریشانیاں بھی دور ہوں گی، تو یہ ایک ہی راستہ اور ایک ہی کلید ہے، وہ حضور آقا مدنی تاجدار کی وفاداری اور اللہ کی ذات میں کاملیت کے ساتھ ایمان رکھنا۔ دوسری حدیث، یہ مسلم کی بھی ہے، طبرانی کی حدیث ہے،
اور اس میں کہ حضور آقا مدنی تاجدار کی بارگاہ میں ایک مائی اور اس کا نوجوان بیٹا حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دین میں آنا چاہتی ہوں، اس دین کو میں نے پسند کیا ہے اور اس کی خاطر میں نے گھر کو چھوڑ دیا ہے، میں نے دنیا کی دولتوں کو چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنے خاندان والوں، سسرالیوں کو، نہالیوں کو، سب کو چھوڑ کے، اپنی دولتوں، اپنے آرام کو چھوڑ کے آپ کے در پہ آ گئی ہوں، اور مجھے آپ قبول فرمائیں اور میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت اور غلامی میں رہوں گی، اور میرا بیٹا آپ کی غلامی میں اصحاب صفا کے ساتھ رہے گا۔ حضور نے اسے قبول فرما لیا اور دائرہ اسلام میں آ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ وہ بڑا ہونہار تھا، ویری انٹیلیجنٹ، ویری رسپیکٹیبل اینڈ ویری ہینڈسم، اور وہ سارے کمپینینس جو اصحاب صفا میں رہتے سب میں وہ مشہور ہو گیا۔ وہ اسے بیمار ہونا شروع ہو گیا، بیماری اتنی ہوئی کہ آخری سانس تک پہنچ گئی، سانس جسم سے جدا ہونے لگی، اور پھر دیکھ رہا تھا اس کی سانس جو ہے وہ اب اس کے جسم سے جدا ہو گئی، اور جب صحابہ نے کہا کہ وہی ہونہار بیٹا اب آخری سانسوں میں ہے اور اس کے جسم سے سانس جدا ہو رہی ہے، پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سرکار نے اسے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اس کی قبر کا، اس کے جنازے کا، اس کے کفن کا، اس کے نہانے کا انتظام کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سرکار نے کہا نہیں، رک جاؤ، نہ اس کی قبر کا نہ اس کے کفن کا انتظام کرو، بلکہ جاؤ اس کی ماں کو بتاؤ تیرے بیٹے کا یہ حال ہو گیا ہے۔ وہ جب کہا، اب سوچو اس ماں کے دل میں کیا گزری ہوگی۔ وہ جب آئی اور بیٹے کو دیکھا تو اس کے پاؤں کو اٹھا کے چوما، ایک ماں چوم رہی ہے، پھر اس کے سینے کو چوما، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی ہو گئی، سجدہ ریز ہو گئی، اور رو رو کر کہنے لگی ہے میرے رب، تو خالق اور مالک ہے، تو زندگی عطا فرماتا ہے اور موت عطا فرماتا ہے۔ میں نے تیری خاطر، تیری رضا کی خاطر، تیری توحید کی خاطر میں نے اس نبی کے در کو اپنی منزل بنایا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آج آئی ہوں، اور یہ میرا بیٹا میرا سہارا تھا، مجھ پہ کرم فرما۔ وہ سجدہ ریز ہوتی ہے، جب سر کو اٹھایا، اس ماں نے دعا کی، سر کو اٹھایا تو وہ بیٹا جو ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا وہ پھر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ہے میرے رب کی شان اور طاقت، واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ ہولڈ رکھتا ہے، کامل ہے، قادر ہے۔ تو سارے حیران ہوئے، حضور نے جو کہہ دیا تھا اس کا جنازہ نہ کرنا حضور کو پتہ تھا، لیکن اس ماں کو بلایا گیا کہ وہ دعا کرے گی، اس نے دعا کی اس نبی کی محبت کی نسبت کے ساتھ، اور اللہ کی اس بارگاہ میں التجا کی کہ میں تیری رضا کی خاطر آئی ہوں، تو رب نے اسے پھر زندہ کر دیا۔ اور پھر یہ لکھا گیا ہے، بتایا گیا کہ حضور کے زمانہ تک وہ زندہ رہا، پھر سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانہ میں زندہ، پھر وہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی کے زمانہ تک زندہ رہا۔ تو میرے دوستو، جس نے ایمان کو کامل کر لیا، اپنے نبی کی وفا کو کامل کر لیا، اور نبی رحمت کے اولیاء کاملین، یہ اللہ کے دوست، ان کی اتنی طاقتیں ہیں، ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا، تو پھر اس کو کتنی بڑی شان ملتی ہے۔ بایزید بوستامی، جو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بڑے صوفی، جن کے قبر انور پہ داتا ہجویری جیسے صوفیاء نے آ کے اپنی داڑھی مبارک سے بھاریاں دی ہیں، وہ شان والا بایزید بوستامی آپ فرماتے ہیں کہ 3 خصلتیں قائم کر لو، ایک کامل انسان بن جاؤ گے۔ یہ ایک میسج ہے میرا۔ ایک تو ہے سخاوت میں کامل ہو جاؤ، دوسری شفقت میں کامل ہو جاؤ، تیسرے تواضع میں کامل ہو جاؤ۔ یہی خصلتیں ہیں ایک نیک اور کامل انسان کی۔ تو آپ نے اپنی والدہ کی کتنی خدمت فرمائی، اس سردی کی رات میں پیالہ پانی کا لے کے کھڑے رہے، اور جب ماں اٹھی تو دیکھا تو بایزید بوستامی کھڑا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اسے قبول فرما لے۔ پھر وہ بایزید بوستامی، ان کی کتنی بڑی شان ہوئی۔ تو میرے دوستو، اس تھوڑے سے اسکرپٹ میں یہی میسج ہے، اللہ کی ذات میں میک یور کنفرم بلیو ان دی وننس آف دا آل مائٹی اللہ اینڈ دی لو آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی صوفیاء کا سلوگن ہے، اور اس میں کسی فتنے، کسی مسئلے کی طرف نہ جاؤ،
اس دور میں بہت سے بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے دستاروں جبوں والوں نے یہ فتنوں میں ڈال کے انسانیت کو پریشان کر دیا ہے۔ ہمیں اس نبی اور گمت خضرا کے مکین سے وفا کرنی ہے، جس کی ہر ادا میرے رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت رکھتی ہے۔ آ جاؤ اپنے حضور کے دربار پہ اور نبی رحمت سے وفا کرو، اور یہ وفا کی خوشبو آج بھی جاری و ساری ہے۔ تو حضور کے ان غلام صوفیاء کاملین اہل اللہ، جن کو شریعت اور طریقت کا دو علم ان کے سینوں میں ہے، وہ انسانیت کو محبت کا پیغام دیتے ہیں، نفرت کا نہیں، جھگڑوں کا نہیں، اپنے علم کی طاقت کا نہیں، بلکہ آنے والے کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم ان صوفیاء کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ذکر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حلقوں میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی وہ پیغام ہے میرے دوستو جو ہر اتوار کو میں کوشش کرتا ہوں آپ تک یہ ایک پیغام جائے صوفیاء کا، اہل اللہ کا، چاہے وہ چشتی ہے، قادری، نقشبندی ہے، ویسی، شاذلی، یہ سارے آرڈرز حضور کی محبت کے ہیں، ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہماری ان صفوں میں بھی کچھ ایسے اپرچونسٹ آ گئے، ان سے بچ کے ان کے ساتھ وفا کرنی ہے جو در رسول کے حقیقی غلام ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضریاں قبول فرمائے، اور اس ہمارے ملک پاکستان میں جو افراتفری اور پریشانی ہے، جو فرقہ واریت ہے، بے گناہ جو ہے بڑے بڑے علم والوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مولا کریم اس بیماری سے ہمیں نجات عطا فرما، اور ہمیں تفرقوں سے پاک رہ کے پیغام پاکستان کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے افواج پاکستان جو اس ملک کی بقا کی، سالمیت کی، خوشحالی کی، اس کی سرحدوں کی دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔